ایک خوبصورت امیر عورت نے ایک غریب بے گھر آدمی سے شادی کر لی، اور پھر کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھیے یہ ویڈیو۔ ایک عورت جس کا نام لز تھا کیفے میں بیٹھی تھی۔ اپنے تھکا دینے والے دن کے آغاز سے پہلے وہ اپنا روزانہ کا ناشتہ کر رہی تھی اور کافی پی رہی تھی۔ یہ ایک خوبصورت اور روشن دن تھا۔ کیفے میں بیٹھے ہوئے جب اس نے شیشے کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی۔ وہ اسی کی عمر کا لگ رہا تھا۔ اس نے بدحال خستہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو لز کو احساس ہوا کہ وہ ایک بے گھر انسان ہے۔ وہ کیفے کے باہر کھڑا اپنے پیسے گن رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے پیسے گن لیے وہ کیفے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی نظریں مینیو کارڈ پر گھمائیں۔ اس کے تاثرات سے اندازہ لگاتے ہوئے لز کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس غریب آدمی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ اپنے لیے سادہ سا ناشتہ خرید سکے۔ کیفے میں کھڑے ہوئے اس نے دوبارہ اپنے پیسے گنے۔ اس غریب آدمی نے مینیو کو دوبارہ دیکھا، ٹھنڈی آہ بھری، سر جھکایا، گھوما اور کیفے سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ لز اٹھ کھڑی ہوئی، اسے آواز دی اور اسے کہا کہ میں تمہیں سینڈوچ اور کافی کی آفر کرتی ہوں۔ اس غریب آدمی نے آفر قبول کر لی۔ اس نے پھر اسے اپنی ٹیبل پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ حیرانی کے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مسکرائی اور کہا کہ میں یہاں اکیلی بیٹھی تھی، کیا تم میرے ساتھ یہاں بیٹھنا پسند کرو گے؟ سو وہ دونوں بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اس آدمی نے بتایا کہ اس کا نام جیمز ہے۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ بے گھر کیسے ہوا اور اس کی زندگی کیسی تھی۔ وہ بمشکل 2 سال کا تھا جب اس کی ماں گزر گئی۔ اس کی ماں کے گزر جانے کے بعد اس کے باپ نے اسے نیگلیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ اپنے باپ اور دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے پیار اور مشفقانہ الفاظ نہ ملنے کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ ایک دن اس کے باپ نے اسے اتنا مارا کہ وہ سانس نہ لے سکا۔ اس دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سب کو چھوڑ کے چلا جائے گا، کیونکہ وہ اسے مزید برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس نے اپنا معمولی سامان لیا اور اپنے باپ کے گھر سے چلا گیا۔ اس وقت وہ صرف 9 سال کا تھا۔ گلی میں گزاری راتیں بھی اتنی آسان نہ تھیں، لیکن یہاں وہ اپنے باپ کے ٹارچرس رویے سے آزاد تھا۔ سڑکوں پہ اور گلیوں میں اسے بہت سے دوسرے بگڑے ہوئے بے گھر درندوں سے الجھنا پڑا۔ ساری زندگی اس کا ایک ہی دوست تھا، جو کہ ایک کتا تھا۔ وہ اس کے بعد اپنے آنسو نہ روک سکا، کیونکہ 2 دن پہلے اس کا کتا بھی مر گیا تھا۔ لز نے اس سے مزید سوال کیا کہ اس نے کوئی جاب کیوں نہیں ڈھونڈی۔ جیمز نے اسے بتایا کہ اس نے بہت کوشش کی، لیکن کسی نے اس کو نوکری پہ نہ رکھا، کیونکہ اس کے پاس نہ اچھے کپڑے تھے نہ ہی مستقل پتہ تھا۔ جیمز کے کھانا ختم کر لینے کے بعد لز نے بل کی ادائیگی کی۔ جیمز نے کیش کاؤنٹر سے ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا۔ اس نے اس کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھا اور لز کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ ایک تھینک یو نوٹ تھا۔ جیمز کے کیفے سے باہر چلے جانے کے بعد لز نے نوٹ کھولا اور اسے پڑھا۔ اس نوٹ میں موجود پیغام نے اس کے دل کو توڑ دیا۔ اس نوٹ پر درج تھا کہ آج میں اپنی زندگی ختم کرنے والا تھا، لیکن میں اب ایسا نہیں کروں گا۔ تمہارا بہت شکریہ، تم ایک عظیم عورت ہو۔ اس کے آخری الفاظ تھے کہ شکریہ اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ لز نے نوٹ پکڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سلسلہ جاری تھا۔ وہ باہر بھاگی یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا جیمز وہاں کھڑا ہے یا جا چکا ہے۔ اس نے جیمز کو گلی کے آوارہ کتوں کے ساتھ کھیلتے اور اٹکیلیاں کرتے ہوئے پایا۔ لز جیمز کی طرف بڑھی اور اس نے اسے جاب کی آفر کی۔ اس کے علاوہ اس نے اس کے رہنے کے لیے بندوبست بھی کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت اچھے دوست بھی بن گئے۔ بتدریج لز اور جیمز ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ جیمز نے اس کو پرپوز کیا اور لز نے قبول کر لیا۔ انہوں نے شادی کر لی اور وہ اس کے بعد ہنسی خوشی رہنے لگے۔ لز اور جیمز کی کہانی بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس بات کو واضح کیا جا سکے کہ ہر انسان کی زندگی میں اپنی ایک کہانی ضرور ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی انسان کو اس کی جاب، اس کی شکل و صورت، اس کے لباس کے ذریعے جج نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ جو آنکھیں دیکھتی ہیں وہ سچائی نہیں ہوتی ہے، اس سے بڑھ کے بھی اور سچائیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ پاتے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں زندہ ہیں
جہاں معیار صرف کلاس اور سٹیٹس کی وجہ سے ہی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ لیکن اس سب میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انسانیت بھی ایک چیز ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکل اور کٹھن ہے تو یاد رکھیں، بہت سے لوگ آپ کی جیسی زندگی جینے کے لیے پریشان ہیں۔